سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. خانہ کعبہ سے نکل کر اب میں آپ کو ایک ایسی مسجد لیے چل رہا ہوں جو مکہ مکرمہ کی مشہور تاریخی مقاموں سے ایک ہے، جو جنات کی دنیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے گروہ کو قرآن پاک سنایا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کی پوری آیت سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کیا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے۔ اس مقام پر جہاں آج مسجد جن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور عبداللہ بن مسعود کو اس کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جن بڑی تعداد میں گروہوں کی صورت میں آنے لگے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکتے تھے۔ ان پرچھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح گھیر لیا تھا۔ نبی کریم فجر تک ان جنوں سے بات کرتے رہے۔ جنوں کی اس پوری جماعت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ویسے جناتوں کے بارے میں اگر بات کریں تو ان میں بھی مؤنث اور مذکر ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت۔ ان کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہوتی ہے۔ اس جناتوں کی پوری جماعت نے اسی جگہ پر اسلام قبول کیا تھا۔ میری تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے ایسی جگہوں پر آ کر، عجب اضطراب کے عالم میں پہنچ جاتا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے سن رکھا ہے جو کہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الصفا میں بیان کیا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی جگہ ایک بزرگ جن کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کا وہ جبہ یعنی کپڑا چمک رہا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے اس بوڑھے جن کو نماز ختم ہونے کے بعد سلام کیا۔ وہ جن بولا، تم اس جبے کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہو تو سنو، یہ جبہ 700 سال سے میرے جسم پر موجود ہے۔ اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آج سے 100 سال پہلے ملاقات کی تھی، اور جب میں نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر اسلام قبول کیا تھا تو بھی یہی لباس پہن رکھا تھا، اور میں ان جناتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں مسجد میں چاروں طرف گھومتا رہا۔ ایک عجب کی کیفیت میرے اندر تھی جس کو بتانے سے میں قاصر ہوں۔ یہ مسجد خانہ کعبہ سے 1.5-2 کلومیٹر دور ہوگی، کیونکہ ہم یہاں سے جب خانہ کعبہ کو روانہ ہوئے تو پیدل ہی گئے تھے۔ ان مقامات کی جانکاری میرے خیال سے زیادہ افراد کو نہیں ہے، مگر میں تو یہاں آنے سے پہلے پوری ترتیب بنا کر لایا تھا ان مقامات کی جہاں مجھے جانا تھا۔ تمام کوششوں کے بعد بھی کئی مقام میری پہنچ سے دور رہے۔ انشاءاللہ انہیں بھی کبھی نہ کبھی ضرور دیکھوں گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے لیے، میرے ماں باپ اور میرے بیوی بچوں اور میرے بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح.
ترترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان